سیلاب کی صورتحال بالکل اچھی نہیں ہے، بہت مشکل میں ہیں لوگ جہاں جہاں سے بھی پانی گزر رہا ہے اور مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر سے لے کر کراچی تک تمام جو کاروباری زندگی ہے وہ متاثر ہے۔ سیلاب اور مونسون میں اب تک 1000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں متاثر اس سے ہوئے ہیں اور ہزاروں گھر اس میں منہدم ہوئے، انفراسٹرکچر کو بڑا نقصان پہنچائے، اور اسی لیے وزیر اعظم نے موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی نافذ کی ہے اور صوبوں کو مل کر کام کرنا کے لیے انہوں نے اس پر زور دیا ہے۔ اس پر آنے سے پہلے حکومت بھرپور کوششیں کر رہی ہے، لیکن جو کوششیں ہونی چاہیے تھیں اور جتنا بڑا اس کا میگنیچیوڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہو پا رہی ہے۔ اس میں سوسائٹی اور دیگر سیگمنٹس کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے۔ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ مسائل ہیں جو حکومت کے نوٹس میں ہی نہیں ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ گراس روٹ پر حکومت کی ایک پولیٹیکل نمائندگی موجود نہیں ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، لوکل نمائندے موجود نہیں ہیں، تو بیوروکریسی تو اپنے طریقے سے سوچتی ہے، اس کو جو آسانی ہوتی ہے وہ ریلیف فراہم کرتی ہے۔ تو آرڈر بھی فالو ہو جاتا ہے لیکن عوام کو ریلیف جس طرح ملنا چاہیے وہ صورتحال نہیں ہوتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے انہوں نے اور صوبوں کو اس میں مل کے کام کرنا ہوگا۔ سنیں پھر سوال یہ ہے کہ صوبے کیسے مل کے کام کریں گے؟ یہ بڑے مسائل ہیں اس کے اندر۔ آج کابینہ مشاورت کے بعد کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی اس کا اعلان کر رہی ہے اور ساتھ ہی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہم کر رہے ہیں جناب احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں، اور ظاہر ہے کہ اس میں جہاں پر وفاق جو بھی ہمارے لائق ہیں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ڈالیں گے انشاءاللہ، لیکن اس میں صوبوں کو بھی اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو یہ مل کر ہی ہم اس نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اچھا اقدام ہے اور مگر صوبوں کو اس میں ساتھ میں ملانا ہوگا، بہت سے سیاسی معاملات اس کے درمیان آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جس کو آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ وزیر اطلاع جناب عطا تارڑ کی زیر نگرانی ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے حکومت کی، جو کہ ایک قومی بیانیہ تشکیل دے گی دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف اور جو دیگر مسائل ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بھی قسم کی پالیسی یا کسی بھی قسم کا قومی بیانیہ پارلیمنٹ سے آنا چاہیے یا کسی کمیٹی کے ذریعے آنا چاہیے؟ اگر دیکھیں تو ہمارا یہ بہت پرانا مسئلہ رہا ہے۔ بھٹو صاحب نے ایک طرز حکومت دیا، انہوں نے اسلامی دنیا کو جمع کر کے ایک پاکستان کا انلائٹنڈ مذہبی قسم کا تشخص بحال کرنے کی کوشش کی، وہ ان کا اپنا بیانیہ تھا۔ ضیاء الحق آ گئے، انہوں نے طالبانائزیشن کا بیانیہ دیا، وہ ان کا اپنا بیانیہ تھا اور اس پر لے کے چلے۔ اسی طرح سے آپ 90 کی دہائی میں آ جائیں، بے نظیر کی حکومت آتی ہے تو پھر انلائٹن ماڈریشن کا ایک دور نظر آتا ہے۔ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر پی ٹی وی کے سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ہمیشہ فنڈامنٹل کوڈ آف سوسائٹی کو بریک کیا گیا۔ مشرف صاحب کی الگ پالیسی تھی۔ تو یہ پالیسیز ہوتی ہیں، یہ پارلیمنٹ سے آنی چاہیے، یہ بیانیہ پارلیمنٹ سے آنا چاہیے یا کوئی کمیٹی بنا کر قوم پر اسے امپوز کرے؟ یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔